السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب حضرات درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز حاضرین کرام، 5 سے 10 منٹ کے اندر اس سمر کیمپ کے تعلق سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ بچے کافی چھوٹے ہیں، بڑے حضرات سے میں مخاطب ہوں۔ بڑے حضرات ہماری بات غور سے سنیں۔ 2-3 باتیں عرض کروں گا کہ یہ جو اسکول اور کالج کی چھٹیوں کے زمانے میں سمر کیمپ رکھا گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور اب تک اس کے کون سے فائدے ہمارے سامنے آئے ہیں، یہ 3 باتیں چند منٹوں میں بتا کر بات ختم کر دوں گا۔ سمر کیمپ چلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے جن اسکولوں میں پڑھتے ہیں وہاں پر اب دین کی تعلیم نہیں رہ گئی، وہاں کوئی سبجیکٹ دین کا نہیں ہے، حتیٰ کہ وہاں اردو کا بھی کوئی سبجیکٹ نہیں ہے۔ ہمارے بچے سال بھر صبح اٹھتے ہی اسکول جاتے ہیں، صبح میں کچھ پڑھنے کا موقع بہت زیادہ ان کے پاس نہیں ہوتا۔ اسکول سے شام کو واپس آتے ہیں تو بڑا سارا ہوم ورک لے کے آتے ہیں، رات میں بھی سوائے قرآن شریف کے یا عربی کے کچھ پڑھنے کا موقع ان کے پاس نہیں ہوتا۔ تو اس طرح ان کا پورا دن نکل گیا۔ پورے سال میں 10 مہینے ان کی یہی روٹین ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچے اسلام کی بنیادی جو بیسک تعلیم ہے اس سے بھی محروم ہو رہے ہیں، اور اسلامی ماحول سے بھی وہ دور جا رہے ہیں۔ ہمارے جو اسکول ہیں، جو کالج ہیں، وہاں پر اسلامی طریقہ نہیں چلتا ہے، مغربی طریقہ چلتا ہے، ویسٹرن کلچر وہاں چلتا ہے، وہاں کا طریقہ مذہبی طریقہ نہیں ہے، تو وہ مذہبی ماحول سے بھی دور ہو رہے ہیں۔ 2 مہینے ان کو چھٹی ملتی ہے، اسی 2 مہینے میں 40 دن کے لیے سمر کیمپ رکھا جاتا ہے، اور اس سمر کیمپ کے لیے ایک کتاب بنائی گئی ہے جس میں دین کے لیے جاننا جو ضروری ہے، جیسے کچھ بنیادی عقیدے جاننا ضروری ہے، عبادت کے طریقے جاننا ضروری ہے، زندگی گزارنے کے لیے نبی کی سنتیں جاننا ضروری ہے، ہمارے نبی کی اور خلفائے راشدین کی سیرت جاننا ضروری ہے، اردو بھی آنا چاہیے، کچھ اسلامی معلومات ہونا چاہیے۔ یہ 4 موضوعات پر ایک کتاب بنائی گئی ہے، اور اس میں ایک دن کا مقرر ہے۔ پہلے دن یہ پڑھیں گے، پہلے دن کا کاغذ ان کو دے کر پورا کاغذ پڑھاتے ہیں، کاغذ دے کر بھیج دیتے ہیں کہ گھر میں بھی اس کو پڑھتے رہیں، گھر میں ماں باپ کو پڑھ کے سنائیں۔ دوسرے دن پھر دوسرا کاغذ دیتے ہیں۔ ایسے جتنے دن سمر کیمپ ہوتا ہے، ہر دن کا الگ کاغذ ہوتا ہے۔ جو 2 گھنٹے کی یہاں پر تعلیم ہوتی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ کچھ سورے پڑھا دیے، کچھ کلمے پڑھا دیے، کچھ دعائیں پڑھا دیے، نہیں، وہ تو عربی میں پڑھتے ہیں بچے۔ یہ الگ سے کتاب بنائی گئی ہے جو ان بچوں کو ایک پیپر کی شکل میں، ایک کاغذ کی شکل میں روز دی گئی ہے، وہ باضابطہ پڑھائی جاتی ہے۔ سمر کیمپ میں جو بچے آتے ہیں ان کے 2 حصے کیے جاتے ہیں۔ ایک وہ جو ہماری یہ کتاب سمجھ سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں، اس کے لیے معیار ہمارے پاس 6ویں کلاس سے، اسکول میں جو بچے 6ویں کلاس میں ہیں، وہاں سے ہم جو بچے 6ویں 7ویں 8ویں اب آگے تک جو بھی ہیں، ان بچوں کا ایک گروپ بناتے ہیں، اور جو اس سے پہلے کی جماعتوں میں ہیں، 1st 2nd 3rd میں 4th میں 5th میں ہیں، ان کا ایک الگ گروپ بناتے ہیں۔ وہ جو چھوٹے بچوں کا گروپ ہے ان کو دعائیں، سورتیں وغیرہ یاد دلاتے ہیں۔ یہ کتاب ان کو نہیں پڑھاتے ہیں کیونکہ وہ ابھی اس کو سمجھ نہیں سکتے، آگے سالوں میں وہ پڑھیں گے، اور جو بڑے بچوں کا گروپ ہے ان کو یہ پڑھایا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، یہاں پر جو سمر کیمپ کے لیے اعلان ہوا تھا، داخلے لیے گئے تھے، تو جو
छठवीं जमात से जो आगे के बच्चे थे, बड़े बच्चों का जो ग्रुप था, बच्चों और बच्चियों का, उसमें तलबा यानी बच्चे 105 बच्चों ने दाखिला लिया था और बच्चियों में यानी तालिबात 40 की तादाद में थी, जुमला 145। लेकिन होता यह है कि दाखिले तो बहुत बच्चे लेते हैं, लेकिन जब यहाँ रोज़ाना एक एक कागज़ पढ़ाते हैं, 2 घंटे तक पढ़ने का माहौल होता है, याद करना होता है, मेहनत का काम है। पहले तो बच्चे एक शौक़ में आते हैं मस्जिद में जाके बैठना है, लेकिन जब बाज़ाब्ता तालीम होती है, पढ़ना पड़ता है, सख्ती होती है, पाबंदी के लिए कहा जाता है, तो बाज़ बच्चे जिनके अंदर तालीम से बेजारी है या अभी उतनी समझ नहीं आई है या घरों में सरपरस्त उनको तवज्जो नहीं दे रहे हैं, ऐसे बाज़ बच्चे वो 2-4 रोज़ के बाद, 8 रोज़ के बाद आना बंद कर देते हैं और उनके सरपरस्त हजरात भी उनको भेजना ज़रूरी नहीं समझते या क्या समझते हैं नहीं मालूम, और वो बच्चे भी, तो इस तरह बच्चे बहुत कम हो जाते हैं। तकरीबन एक 30% बच्चे कम हो जाते हैं। बकिया जो 70% बचते हैं वो बच्चे होते हैं या तो उनके माँ बाप उनको शौक़ से रोज़ाना पाबंदी से तैयार करके भेजते हैं, या वो बच्चों में खुद ऐसी बात होती है कि वो पढ़ने के लिए पाबंदी से आ जाते हैं। उसमें भी बाज़ बच्चे ज़हन के एतबार से सब एक जैसे नहीं होते। कुछ बच्चे कुछ कमज़ोर होते हैं जो रोज़ाना वो एक कागज़ घर में जाके हम यहाँ से हिदायत दे के भेजते हैं कि घर में जाओ, दिन भर में इसको याद करो, स्कूल नहीं है, ट्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो घरों में नहीं पढ़ते हैं, तो हर दिन एक कागज़ बढ़ता है तो लोड उनका बढ़ता जाता है। 8-10 दिन के बाद जब बड़े कागज़ जमा हो जाते हैं तो पीछे का वो भूलना शुरू हो जाते हैं। फिर जब बीच बीच में हम सवालात करते हैं तो बाज़ बच्चे मैं तो पीछे का सब भूल गया हूँ उस खौफ से भी आना छोड़ देते हैं, या बाज़ आ जाते हैं तो इम्तिहान में जाकर फेल हो जाते हैं। इस तरीके से आते आते इम्तिहान में कामयाब होने वालों की तादाद ज़रा कम हो जाती है। जो बच्चे नाकाम हो जाते हैं तो वो या तो कम उम्री की वजह से होते हैं या ज़हन की कमज़ोरी की वजह से। आगे के सालों में उनको फिर मौका होता है, क्योंकि ये हर साल चलना है, तो इस साल कोई नाकाम हुए तो आइंदा साल ज़रूर वो कामयाब हो जाएंगे। या जो बच्चे बीच में चले गए उनकी तो जिम्मेदारी पढ़ाने वालों पर नहीं आती, उनके वालिदैन जिम्मेदार हैं या वो खुद जिम्मेदार हैं, उनको कुछ नहीं किया जा सकता। और जो बच्चे छोटी जमातों में हैं वो अगले साल इन जमातों में आएंगे। इस साल जो बच्चे अच्छी तरह पढ़ चुके हैं आइंदा साल वो साल दुवम में होंगे, सेकंड ईयर में होंगे, उसकी भी एक जमात यहाँ पर होगी। तो इस तरीके से एक मुनज़्ज़म अंदाज में एक सिस्टम के साथ, ऐसा नहीं है कि कोई साहब ये कह दें हमारा बच्चा तो रोज़ आया था, सनद क्यों नहीं मिली, ऐसा नहीं होता है। अगर आपके बच्चे ने मेहनत की है, पढ़ा है, इम्तिहान में लिखा है, तो ज़रूर वो कामयाब होगा, ज़रूर सनद मिलेगी। और अगर नहीं हुआ हो तो आइंदा साल उनके पास फिर मौका है। एक बच्चा कम से कम 5 साल तक समर कैंप में आता है, ये हमारा तजुर्बा है। 6वां समर कैंप हम चला रहे हैं, 6वां साल है समर कैंप का। एक बच्चा 5 से 6 साल तक समर कैंप में आता है, उसके बाद वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो वालिद साहब की या बड़े भाई साहब की गाड़ी चलाना शुरू कर देता है और मोबाइल उसका पर्सनल आ जाता है, तो अब वो किसी के हाथ को मिलने वाला नहीं है। उस वक्त तक जो हम पढ़ाना है पढ़ा देते हैं। तो आगे भी मौके होते हैं सनद लेने के। ये जितने बच्चे अभी सनद लेने वाले हैं वो बच्चे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत से तालीम हासिल की है। तो ये समर कैंप का मकसद हुआ, तरीक़ेकार हुआ, ये चलाने का फ़ायदा क्या है। 6वां साल हम चला रहे हैं, तो पिछले सालों में चलाने का फ़ायदा क्या हुआ। तो समर कैंप के पहले साल जिन बच्चों ने हमारे पास तालीम हासिल की थी, इस साल वो मुदर्रिस बन गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्होंने समर कैंप में तालीम भी दी है। वो यहाँ पर मौजूद भी हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता एक मस्जिद का समर कैंप चलाया है। तो जो बच्चे 6 साल पहले इस तरह समर कैंप में आकर पढ़े थे, आज वो खुद किसी मस्जिद में समर कैंप चलाने के काबिल हो गए हैं, मुदर्रिस हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइंदा सालों में किसी को बाहर से आके यहाँ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 4-5 साल के बाद यहीं के इस साल के बच्चों में से ही कुछ बच्चे 5 साल के बाद यहाँ पढ़ाते हुए नजर आएंगे। आज आपने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा है, 4-5 साल के बाद आपका बच्चा यहाँ पढ़ाते हुए नजर आ सकता है, यहाँ या किसी और मुकाम पर। तो इस तरह हमारी कोशिश ये है
کہ ہماری نسل جو دین کی تعلیم سے دور ہو رہی ہے، آگے سالوں میں ایسا ماحول آئے کہ ہمارے بچے کسی جگہ جائیں تو ان کی دینی معلومات، ان کا علم دیکھ کر لوگ پوچھیں آپ کون سے اسکول میں پڑھے ہیں، کہاں آپ کی دین کی تعلیم ہوئی ہے، تو ہمارے بچے کہہ سکیں کہ ہمارے محلے کی مسجد کے سمر کیمپ میں ہم نے پڑھا ہے۔ ایسی ان کی اعلیٰ دین کی تعلیم ہو۔ الحمدللہ یہ مسجد بلال میں پہلا سال تھا، اور یہ سلسلہ اب ہر سال جاری رہے گا، اور انشاءاللہ العزیز 4-5 سالوں میں بڑی تبدیلی ان بچوں کے اندر آئے گی، اور ایک شعور بیدار ہوگا بچوں کے اندر، علم کی ایک لہر چلے گی انشاءاللہ العزیز، ہمارے بچوں کی زندگیاں اور ان کے طریقہ کار تبدیل ہوں گے۔ موقع تو نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہم کچھ کہہ سکیں، مختصراً آگے کا پروگرام جو 15-20 منٹ کا جو بھی عرض کر دیتا ہوں۔ سمر کیمپ کا مقصد، طریقہ کار اور فائدے تینوں میں نے سمجھا دیے، اور اس مسجد میں سمر کیمپ میں جو بچے آئے تھے، بعد میں بچے کم ہونے کی وجہ اور امتحان میں بعض بچوں کے ناکام ہونے کی وجہ، وہ سب میں نے بتا دی۔ جن کے بچے یہاں آئے ہیں لیکن انہیں سند نہیں ملی یا انعام نہیں ملا، تو انہیں بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگلے سالوں میں بالکل موقع ہے۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو بچہ سند لیا اس کی دلچسپی کم ہو جائے گی آگے تعلیم سے، اور جس بچے کو سند نہیں ملی وہ اگلے سال پھر محنت کرے گا، پھر اسی جوش سے پڑھے گا اور بھی مضبوط ہوگا۔ تو کوئی صاحب بھی دل چھوٹا نہ کرے، یہ بچے آپ کے بعد میں ہیں، لیکن جب یہ کلاس روم میں ہوتے ہیں تو ہمارے پہلے ہیں، علمی اعتبار سے یہ ہمارے اپنے زیادہ ہیں۔ ان میں سے کوئی بچہ ناکام ہوتا ہے تو آپ سے پہلے ہم کو تکلیف ہوتی ہے۔ ان بچوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں، ہر بچے کا روز ہم جائزہ لیتے ہیں، نہ آنے والے سے پوچھتے ہیں آپ کیوں نہیں آئے، روزانہ ان کو آخر میں نصیحت ہوتی ہے۔ اور سب سے اہم بات، ہمارے پاس یہ جو کاغذات دیے گئے تھے اس کی نمبرنگ 34 تھی، یعنی 34 نمبر تک کاغذات دیے گئے، اور ان بچوں کو امتحان لینے کے بعد ہم نے کہا تھا کہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر 34 پیپر آپ پڑھ کے وائس میں بھیجیے۔ تو اس میں سے الحمدللہ 20 یا 25 بچوں اور بچیوں میں سب ملا کر قریب 25 کی تعداد ہے جنہوں نے ہماری دی ہوئی پوری کتاب کو، یا کچھ کم صفحات لیکن اکثر کتاب کو وائس ریکارڈ میں ہمارے واٹس ایپ پر انہوں نے بھیجا ہے۔ 4-5 گھنٹے انہوں نے وقت نکال کر ریکارڈنگ بنا کر ہمارے پاس بھیجی۔ ان بچوں کی ریکارڈنگ ہے ہمارے پاس، جو کتاب ہم نے ان کو دی ہے انہوں نے اس کو انشاءاللہ العظیم آگے کچھ محلے کا گروپ وغیرہ بنے گا تو ہم اس میں نشر کرنے کی بھی کوشش کریں گے بچوں کے نام کے ساتھ۔ بہت محنت کی ہے ان بچوں نے، اور بہت پابندی کے ساتھ ہی آئے ہیں۔ ان کی پابندی، ان کی محنت دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ آئندہ سالوں میں ان میں سے ضرور چند بچے مدرس بنیں گے جو 4-5 سال بعد یہاں انشاءاللہ العظیم پڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ بچیاں آگے مستقبل میں جہاں کہیں ہوں گی ان کا طریقہ دوسری بچیوں سے مختلف ہوگا، اور یہ جہاں رہیں گی دین کی خدمت ضرور کریں گی۔ آگے کا پروگرام یہ ہے کہ جو کامیاب ہونے والے طلباء اور طالبات ہیں ان کو سند دی جائے گی، اور جو طلباء اور طالبات، جو بچے اور بچیاں بہت پابندی سے آئے ہیں، یا تو ان کی 100% 100% حاضری ہے یا 80% بھی ہے، تو ان کے لیے بھی ایک دوہرے کے انعام کا اہتمام کیا گیا ہے۔ سند دینے کے بعد ایسے بچوں کو پھر دوبارہ بلایا جائے گا اور ان کو پھر سے ایک بار انعام دیا جائے گا۔ میں جناب محسن خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آگے کی جو کارروائی ہے اس کو چلائیں۔ ان کے بعد آخر میں مدرسین اور منتظمین وغیرہ کی گلپوشی کا سلسلہ ہے۔ افراتفری کیے بغیر اطمینان سے تشریف رکھیں، اور بچوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جس کا نام لیا جائے اطمینان سکون سے آئیں، گڑبڑ بالکل نہ کریں، گڑبڑ نہ کریں۔ اول دوم سوم بچیوں میں سے بھی ہیں، اول دوم سوم بچوں میں سے بھی ہیں، 3 طلبہ اور 3 طالبات کو انعامات بھی دیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔